دلکشا باغ کے بارے میں جتنی بھی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ میں نے جتنی تحقیق کی اور جتنا میں نے مطالعہ ہے اس میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ کوئی مغل بادشاہ یہاں آیا تھا یا اس کے خاندان کا کوئی فرد یہاں آیا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ بکھر کے بارے میں، بکھر کی ہسٹری کے بارے میں اور دلکشا باغ کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بے بنیاد درج کر دی گئی ہیں۔ دلکشا باغ جو ہے یہ در حقیقت منکیرا کے ایک جو نواب تھے، نواب محمد خان المعروف نواب سربلند خان، یہ انہوں نے بنایا تھا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ جب بکھر اور منکیرا ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک زمانے میں حصہ بنے رنجیت سنگھ کے سکھوں کے دور کے بعد، تو اس میں یہ ہوا کہ بھئی ایک انگریز رپورٹ، ریونیو کی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی گئی۔ وہ بہت لمبی چوڑی رپورٹ ہے، کوئی 700-800 صفحات پر مشتمل ہے۔ وہ رپورٹ میرے پاس ہے اور وہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ اس رپورٹ میں باقاعدہ طور پہ یہ مینشن ہے کہ یہ باغ جو بکھر سے بالکل ملکہ ہے، اس میں نام تو نہیں لکھا گیا کہ دلکشا باغ کا نام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بکھر سے بالکل قریب ایک باغ ہے جو حکومت کی ملکیت ہے اور یہ نواب سربلند خان نے بنوایا تھا۔ دوسری جو میرے پاس تحقیق میں جو میرے پاس ایک کتاب سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پنجاب محکمہ تعلیم نے 1892 میں غالباً ایک پنجاب کے اضلاع کا جغرافیہ جو ہے وہ انہوں نے مرتب کیا تھا اور وہ چھاپا تھا۔ اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کا جغرافیہ بھی جو ہے وہ پرنٹڈ شکل میں ہے تو ناجاب، لیکن وہ باقاعدہ چھاپا گیا تھا۔ وہ 1893 میں وہ کتاب چھپی تھی، مختصر سی کتاب ہے۔ اس کتاب میں بھی چونکہ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل تھی بکھر، تو اس میں بھی اس باغ کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ بکھر سے جو ملکہ باغ ہے یہ نواب محمد خان نے بنایا تھا۔ اس باغ کی تاریخی اہمیت جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ اس وقت سے لے کے یہ اب تک باغ موجود چلا آتا ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان بننے کے بعد اس باغ پہ یا بکھر کے آثار قدیمہ پہ یا بکھر کے تاریخی مقامات پہ کوئی کام نہیں کیا گیا، اور بے شمار ہماری جو ہے وہ آثار قدیمہ ضائع ہو گئے ہیں، ہو چکے ہیں، جس میں یہ باغ بھی 60-70 سال تک، 60 سال تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اجڑ چکا تھا۔ اور اس میں صرف یہ تھا کہ اس کی زمین اچھی خاصی تھی، کوئی 70-80 ایکڑ رقبہ تھا اس کا، اور یہ اس کو ٹھیکے پہ دے کے اس سے آمدن تو حاصل کرتے تھے، اس پہ ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ ہوا کہ ایک یہاں ڈی سی صاحب آئے اور انہوں نے تھوڑی سی اس کی طرف توجہ دی اور اس کی رینوویشن کی اور یہاں کچھ چیزیں لگائیں، لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ اس باغ کی حالت کچھ بہتر تو ضرور ہوئی ہے اور وہ ایک تفریح گاہ بکھر کے لیے بن چکی ہے، لیکن پھر بھی وہی بات آ جاتی ہے کہ وہاں جو بورڈ لگایا گیا اور دلکشا باغ کی جو ہسٹری درج کی گئی وہ بالکل ہی بے بنیاد ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو ایک مغل بادشاہ جہانگیر، اس کی ایک بیٹی تھی فخر النساء، وہ یہاں ہی تھی اور کئی دن وہاں یہاں قیام کیا اس نے، اور یہ باغ اس نے بنوایا تھا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو یہ دو باتیں، جو دو کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ میرے پاس موجود ہیں۔ ایک اور کتاب یہ ہے، وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے متعلق ہے، وہ ایک ہندو کی لکھی ہوئی ہے چرنجیت لال کی، اور اس کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ باغ لگا تھا تو یہاں آم کے درخت بہت زیادہ تھے، اور یہ بکھر کا آم اتنا مشہور تھا کہ یہاں سے آم جو ہے وہ افغان حکمرانوں کو کابل بھیجے جاتے تھے، اور آموں کے درختوں کے علاوہ جہاں شیشم کے درخت بہت زیادہ تھے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی تھی کہ یہ بکھر سے بالکل ہی بغل میں دریائے سندھ کا ایک برانچ جو تھی وہ بہتی تھی۔ دریائے سندھ کا پارٹ بکھر سے ڈیرہ اسماعیل خان تک تھا، اور اس میں 10-12 برانچیں تھیں، ان کے مختلف نام تھے۔ تو سب سے بڑی جو برانچ تھی، جو نالا تھا، وہ یہاں سے گزرتا تھا، تو اس میں پھر کشتیوں سے پار کر کے اس باغ میں جانا، اور اس کے چاروں طرف پانی، اور وہ ایک بیچ میں جو ہے وہ ایک جزیرہ سا تھا، تو ایک باغ کی خوبصورتی، پھر وہاں ایک بڑے پھلدار درخت تھے، بیٹھنے کی تفریح کی ایک بہت اچھی جگہ تھی۔ تو میں تو یہ مطالبہ کروں گا ہمارے جو بکھر کے موجودہ ڈی سی ہیں کہ وہ تھوڑی سی اس طرف اور مزید توجہ دیں، اور اس کے نام کی درستگی اور اس کی تاریخ کی درستگی کے لیے بھی وہ کوئی قدم اٹھائیں۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور میں نے صاحب کا آصف علی فرق صاحب جو تھے ان کو یہ چیزیں میں نے دی بھی تھی، فوٹو کاپیاں دی تھیں، لیکن ان کا جلدی ٹرانسفر ہو گیا، اور اس وجہ سے یہ